عمران خان سے ہر طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ماحولیاتی ویژن کے اعتبار سے پاکستانی سیاسی تاریخ کا پہلا شخص ہے جس نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے خطرناک نتائج کو قبل از وقت بھانپ لیا تھا اور بلین سونامی ٹری پروگرام کے تحت ملک بھر میں ایک بھرپور شجرکاری مہم کو باقاعدہ اپنے منشور کا حصہ بنایا۔ وہ کہتا رہا درخت لگاؤ، اس نے کوشش بھی بہت کی، مگر نئے درخت لگانا تو کجا، ہمارے ایگزسٹنگ جنگلات اور درختوں کی کٹائی کا کام تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا۔ درختوں کا خاتمہ کرنے والے یعنی ٹمبر مافیا کے پشت پناہی پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو رہی تھی۔ درخت اور باغات کاٹ کاٹ کر ہاؤسنگ سوسائٹیاں، صفائی کا ناقص انتظام اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ لگ بھگ 93 لاکھ ایکڑ سے کم ہو کر 76 لاکھ ایکڑ رہ چکا ہے، یعنی گزشتہ 33 برسوں میں جنگلات کے رقبے میں 18% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ اس دوران ہماری آبادی میں 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سینکڑوں افراد حالیہ سیلاب کے نظر ہو چکے، انفراسٹرکچر اور املاک تباہ ہو گئے، کئی علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا اور کے پی حکومت نے ایک روز کا سوگ بھی منا لیا۔ مگر انتظامی بدنظمی کے ذمہ دار کون تھے؟ پہاڑی ندی نالوں کے قدرتی راستے بلاک کر کے کمرشل بلڈنگز کی تعمیرات کیسے ہوئیں؟ اس پر نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ کسی کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ملک بھر میں سالانہ 27,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل جنگلات کاٹے جا رہے ہیں اور حالیہ سیلابی صورتحال بھی اسی چور بازاری کا ہی نتیجہ ہے۔ ہمیں ہر سال سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر سال اتنا جانی و مالی نقصان جھیلنے کے باوجود اس سے بچنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی ترتیب نہیں دی جاتی۔ اس برس بھی جب سیلاب پاکستان کے مختلف صوبوں سے سینکڑوں جانیں اور متعدد علاقے اپنے ساتھ بہا کر لے جا چکا، تو ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو مانسون شجرکاری مہم یاد آ گئی۔ ایک مشترکہ بیان میں 41 ملین نئے پودے لگائے جانے کا عندیہ دے دیا۔ مریم نواز کو بھی جاپان کے دورے کے دوران یاد آ گیا کہ ان کا اپنا ملک بھی سیلاب کی زد میں ہے اور انہیں بھی ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے جاپان کے تجربات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے بلین سونامی ٹری کے ذکر پر اس کے ماحولیاتی ویژن کی داد دینے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں جو کوئی بھی ان موضوعات پر بات کرے گا اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان میں جنگلات کا موجودہ رقبہ تقریباً 5 سے 6% ہے، جبکہ جنگلات کے لیے 25% رقبہ آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ بھارت میں جنگلات کا رقبہ 24%، چین میں 23%، ملائیشیا میں 65%، سری لنکا میں یہ رقبہ 42% ہے۔ یوں پاکستان دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال شجرکاری مہمات کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن 1-2 شجرکاری مہمات اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ٹمبر مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور جنگلات کے تحفظ کے لیے نئی قانون سازی اشد ضروری ہے۔ مستقبل میں سیلابوں، لینڈ سلائیڈنگ، قحط اور آبی قلت جیسے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حیاتیاتی تنوع کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اور اس کے لیے درختوں کے کٹاؤ کو روکنا اور جنگلات کا رقبہ بڑھانا از حد ضروری ہے۔ ٹاک از لائیو، لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں۔ ٹاک از لائیو۔